अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसी, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। जी जनाब, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जनाब, बात कुछ यूँ है कि आज मैंने ब्लूटूथ डिवाइस जो स्टिक होती है ना, उससे पकड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मैंने स्टैंड नहीं लगाया हुआ है क्योंकि आज मुझे बहुत ढेर सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इससे एक वीडियो बनाते हैं और फिर हम अपने बाकी से काम कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो हकीकत में और दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हों। कुछ लोग समझते हैं कि बस आप मेहनत करते रहो और आप दूसरों को नीचे गिराते रहो और उन पर कदम रख के आगे चढ़ते रहो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपको किसी को पैसे दे के, रिश्वत दे के आप आगे निकलते रहो और आगे आप जी बहुत अच्छे से काम कर लो तो कामयाब हो जाओगे। नहीं, कामयाबी ऐसे हासिल नहीं होती। कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ ख़ास असूल हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो 110% कामयाबी आपका मुकद्दर बने ही बनेगी। देखिए, ज़िंदगी में ना अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुछ असूल बनाए हैं जिसके ज़रिए, देखिए कपड़ा है ना, अब कपड़ा क्या बाज़ार से लेके उसको लपेट लेंगे तो वो ठीक है? नहीं, पहले हम उसको शिलिंग करेंगे, फिर हम उसको आयरन करेंगे, फिर उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी स्टिचिंग होगी, फिर उसके ऊपर हल्की सी लेस लगेगी, उस पर बटन्स लगेंगे, फिर वो पहनने के काबिल और फिर उसकी असल खूबसूरती नज़र आएगी। इसीलिए हर चीज़ के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ असूल हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी कपड़े को उठाकर ऐसे ही लपेट लेंगे तो आपको क्या लगता है वो खूबसूरत लगेगा, वो मुकम्मल हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए सब्ज़ी भी है, हम जाएंगे, हम बाज़ार से सब्ज़ी लाएंगे, हम उसको धोएंगे, हम उसको काटेंगे, हम उसको पकाएंगे, फिर वो खाने के काबिल होगी। इसी तरह अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर और अपने दिल और दिमाग में, अपनी ज़िंदगी में 3 असूल बिठा लें। 1 2 3 असूल बिठा लें। नंबर 1, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको अल्लाह ताला से मांगना आना चाहिए, आपको दुआ करनी आनी चाहिए और दुआ पर आपका ट्रस्ट होना चाहिए। नंबर 3, कि आपने मेहनत करनी है। ठीक है? सम टाइम होता है ना, पेपर्स में हम कहते हैं अल्लाह ताला प्लीज़ पास कर देना, प्लीज़ अल्लाह ताला, प्लीज़ अल्लाह ताला पास कर देना, अल्लाह ताला प्लीज़ पास कर देना। अल्लाह ताला ने पास करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो पूछना है ना, बेटा जी मेहनत की थी या सारा दिन बैठ के मोबाइल देखते रहे और पढ़ाई की नहीं? ठीक है ना? इसमें कामयाबी के लिए आपको मेहनत, नियत, दुआ, तीनों चीज़ों को साथ रखना है। उन तीनों चीज़ों को हम कैसे साथ रखेंगे ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब, अपनी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना सीखें, अल्लाह ताला पर तवक्कल करें। जो लोग कामयाब होते हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो बहुत अक्लमंद था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत टैलेंट था। मगर कभी सोचा है कि ये सब कुछ आया कहाँ से है? अल्लाह ताला की अता से। अल्लाह ताला ने अता किया है तो आपको मांगना चाहिए अल्लाह ताला से। कभी रो कर अल्लाह से मांगे, कभी गिड़गिड़ा कर मांगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगने का ढंग आना चाहिए। रो कर मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, क्यों नहीं मांगते? क्यों? क्योंकि हमें रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने से शर्म आती है। क्या हमें अल्लाह ताला से शर्माना चाहिए? हमें अल्लाह ताला से ज़िद करके मांगनी चाहिए। एक बच्चा जब छोटा सा होता है ना, और जब वो उसको कोई चीज़ चाहिए होती है हमसे, तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत उसने पाँव मारने हैं ज़मीन पर, रो रो कर पागल हो जाना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगा या मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ज़िद करूँगा और मैं उसी चीज़ पर अटका रहूँगा तो मुझे पेरेंट्स वो चीज़ दे देंगे। इसी तरह हम भी अपने अल्लाह ताला के बच्चे हैं। जब हम रो कर, ज़िद करके बार बार मांगेंगे अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला क्यों नहीं देगा? अल्लाह ताला ज़रूर देगा। हमें अपने मांगने में शर्म नहीं करनी। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मांगना अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला ने तो यहाँ तक फरमाया है कि ए मुसलमान, ए मोमिनो, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांग लो। अल्लाह ताला तो कहता है
میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور بے بہا دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اللہ سے آپ نے جب مانگنا ہے نا، سم ٹائم لوگ اپنے آپ سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، نہیں یار یہ کام نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات سنیں، اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ سے مانگے نا، پھر تو جتنے ہم گناہ گار ہیں، جتنے ہمارے اندر برائی اور مسئلے مسائل ہیں، جیسی ہماری نیت ہے، تو ہم ایک پانی کا گلاس مانگنے کے بھی حقدار نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق. ہم نے یہ سوچ کر مانگنا ہے کہ ممکن ناممکن ہماری سوچ ہے، میرے اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. آپ نے یہ سوچ کے مانگنا ہے. آپ نے یہ سوچ کر مانگنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آج تک جو مانگا ہے وہ مجھے میرے رب نے دیا ہے اور وہ آگے بھی مجھے دے گا. بس میرے مانگنے کا ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے، مجھے مانگنا آنا چاہیے. زندگی کا اصول ہے کہ مانگ کر دیکھو، مانگنے والے کو سب کچھ ملتا ہے. دیکھیے آپ ہم باہر جاتے ہیں، سم ٹائم آپ جا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا مل گیا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلسل ایک بار مانگے گا، آپ انکار کر دیں گے، 2 بار، پھر وہ بیٹھ کے اپنے دیکھیں پلیز دے دے، میں کل سے بھوکا ہوں، میرے گھر میں راشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، 4 باتیں کرتے آپ کا دل پگھل جاتا ہے اور آپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے آپ سے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے. اسی طرح اپنے اندر اپنے اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا ڈھنگ پیدا کرے. وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، اس نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا، اس نے آپ لوگوں کو ہی دینا ہے. لیکن آپ مانگے تو صحیح. مانگنے کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے انسان کی نیت. انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار ہمیشہ نیتوں پر رہا ہے. اگر اس کی نیت سے کامیابی کا دار و مدار ہے تو ہمیں اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے. اگر آپ اس نیت سے کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کامیاب کریں گے، آپ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس انسان کی سوچ، اس کی نیت اتنی اچھی ہے کہ یہ اپنی کامیابی سے میرے باقی بندوں کا فائدہ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی دعا مانگوں. اس میں آپ کی نیت کا بہت بڑا عمل ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جو نیت ہے نا، وہ آپ دیکھیں، جو فرمایا گیا ہے نا کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا خاص مطلب یہی ہے کہ جب آپ کوئی بہت دل کی گہرائی سے کسی اچھی نیت سے آپ دعا کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان گناہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا گناہ اس ٹائم تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے. لیکن نیکی کا کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں جب آپ سوچ بھی لیتے ہو نا کہ میں نے یہ کرنا ہے کام، میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے یا میں نے کوئی اور اچھا کام کرنا ہے، آپ نیت کر لیتے ہو نیکی کرنے کی، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے سوچنے سے ہی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب اور آپ کے اوپر رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے، صرف اس بات کی وجہ سے. تو آپ کی کامیابی میں جو سب سے بڑا عمل دخل ہے نا دعا کے بعد، وہ ہے نیکی کا، نیت کا، کہ آپ نیت کریں. آپ نے دیکھیں محنت تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، محنت تو آپ نے کرنی ہے، لیکن نیت بہت میٹر کرتی ہے. دعا کرو، ساتھ ساتھ دعا روح کی غذا ہے. دعا کرو مگر یقین سے کرو. انسان بے حد شدت سے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا نا تو وہ ضرور قبول ہوگی. خود کو جب بھی بے بس محسوس کرو، سم ٹائم آپ دعا کرتے ہو مگر آپ کی دعا میں شدت نہیں ہوتی، ڈو اینڈ ڈائی والا کر لیا. زندگی میں بعض اوقات بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے.
بعض اوقات زندگی میں آپ کو بہت بڑی بڑی ٹھوکریں ایسی لگتی ہیں جو آپ کو سجدے میں گرا دیتی ہیں. آپ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں, اپنی ایگو کو کم کرتے ہیں. دیکھیں, اپنی غلطیوں کو قبول کریں. اپنی غلطیوں پر اڑ جانا اور انہیں پر ضد لگا کر بیٹھ جانا, یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جائے گا. آپ سے کہیں پر غلطی ہو گئی ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی سے معافی مانگنے میں, اپنی غلطی کو تسلیم کرنے میں دیر ہرگز نہ کریں. ٹھیک ہے, اپنی ایگو کو کم کرے. ایگو انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ, آپ نے اللہ تعالیٰ سے, آپ نے اپنی نیت بھی اچھی رکھ لی, آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لی. اب بات آ جاتی ہے محنت پر. محنت بہت ضروری ہے. یاد رکھیں, جب تک آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے, آپ نہیں اٹھیں گے, تو آپ کچھ نہیں پا سکتے. دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں, آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی نیت ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے, آپ نے دعا بھی کر لی, اللہ تعالیٰ مجھے بیڈ پر ہی پانی دے دے, بس یہیں پر, میں نے ہلنا نہیں ہے, میں نے اٹھنا نہیں ہے, مجھے پانی یہیں پر دے دیں. ایسے تو نہیں ہوگا نا. جانا تو ہے, اٹھ کے گلاس تو اٹھانا ہے, بوٹل سے پانی تو ڈالنا ہے, تبھی آپ پئیں گے نا. تو اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کو لازمی لے کر آئیں. یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کچھ بھی کرے, کتنے ہی آپ کے مخالف لوگ کیوں نہ ہوں, کتنا ہی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, لیکن یہ 3 چیزیں آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف لازمی لے کر جائیں گی. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.